احمد حسین ڈیر صاحب کئی دفعہ مذاکرات کی گاڑی پٹڑی سے اتری، کئی دفعہ لوگ مایوس ہوئے، لیکن اگر کوئی مایوس نہیں ہوا تو پاکستان مایوس نہیں ہوا. بالکل. اور فیلڈ مارشل نے پورا زور لگا کے دوبارہ سے پوری دنیا کو ایک طرح سے امن کا ایک موقع دیا ہے، اور امریکہ کو سمجھایا، ایران کو سمجھایا، دوبارہ پھر سیز فائر کی مخالفت ہوئی، اس کی وائلیشن ہوئی، دوبارہ پاکستان نے پھر انٹروین کیا، اور اب دوحہ کے اندر کامیابی سے مذاکرات چل رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے امن کو موقع مل رہا ہے پوری طرح؟ میں سب سے بڑا کریڈٹ جو پاکستان کو دینا چاہوں گا، فیلڈ مارشل کو دینا چاہوں گا اور پرائم منسٹر کو دینا چاہوں گا کہ انہوں نے وہ ایکسپوز کیا ہے، کچھ نہ بتاتے ہوئے دنیا کے آگے وہ کچھ ایکسپوز کیا ہے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. آج یہ میں کریڈٹ دوں گا کہ یہ ان دو شخصیات کی پالیسیز کی وجہ ہے کہ آج ٹرمپ جو بھی بیان دیتا ہے کوئی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، جو بھی دھمکی دیتا ہے کوئی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. ایون ایران بھی اس کو سیریس نہیں لیتا. ایران اس لیے سیریس نہیں لیتا کہ جس طرح اس سارے معاملات کو ٹیکل کیا گیا ہے، اب رزلٹ وہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا رزلٹ آنے والا ہے جو شاید اس دنیا کی پولیٹکس کو، اس دنیا کی فائنانس کو، اس دنیا کے سپر پاور کو چینج کر دے. سب سے پہلے یہ ہونے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسلم کنٹریز، خلیجی جو ممالک ہیں، وہ امریکہ سے معذرت کر لیں کہ اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور جس دن یہ ہو گیا اس دن ایک نیا سورج طلوع ہوگا اس دنیا میں، اور سب سے زیادہ اہمیت جس میں ہوگی وہ پاکستان ہوگا. اچھا جی. کیونکہ ان خلیج ممالک میں اگر کوئی خلیجی ممالک سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ نو کر دیں اور معذرت کر لیں، پاکستان بھی کرے گا معذرت؟ پاکستان ان کا تحفظ کرے گا. پاکستان ول بی دا آلٹرنیٹو آف امریکہ. تحفظ کیسے کرے گا؟ امریکہ سے جان پاکستان چھڑائے گا؟ یہ دیکھیں ڈپلومیسی، میں بات ڈپلومیسی کی کر رہا ہوں. ڈپلومیسی سے جس طرح آپ کی خواہش ہے کہ سارے مڈل ایسٹ کے ممالک امریکہ کو کہیں کہ بھائی جان تاڑا ساڑا کوئی تعلق نہیں. کر رہا ہوں میں پاکستان کے بارے میں بھی آپ کہنا کہ قطر لے پاکستان جان لیں، چھڑائے. آپ ترکی لے لیں، قطر لے لیں، اب یو اے بھی اسی چیز پہ آتا جا رہا ہے، سعودی عرب آ چکا ہے. میرے کہنے کا میرا مقصد ذرا چھڑوائے گا تو وہ چھڑوائیں گے نا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کا دیکھیں ابھی پیٹرو ڈالر میں بھی جس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں پیٹرو ڈالر میں بھی کمی آئے گی. ایران سپر پاور کی طرف آ رہا ہے، ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے. ڈیٹ صاحب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم شہید بھی ہونا چاہتے ہیں اور مرنا بھی نہیں چاہتے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہماری واہ واہ بھی کرے اور ساری دنیا امریکہ کو چیلنج کر دے اور ہم چیلنج بھی نہ کریں. میں ساری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم مسلم دنیا کی قیادت بھی کریں. میں صرف خلیج ممالک کی بات کر رہا ہوں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں جو انہیں سیو نہیں کر سکے. آپ اگر ان کی قیادت کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی قیادت کرے گا اور وہ امریکہ کو نو کر دیں تو سب سے پہلے تو پاکستان کو کرنی پڑے گی نا. سر امریکہ کو نو بھی نہیں کریں گے. امریکہ جس طرح ایران کے ساتھ بھی پاکستان کھڑا ہے، جس طرح امریکہ کے ساتھ بھی کھڑا ہے، جس طرح چین کے ساتھ بھی کھڑا ہے، جس طرح سعودی عرب کے ساتھ بھی کھڑا ہے، بورڈ کے اندر بھی. اسی طرح آج میری یہ پریڈکشن ہے کہ اپنے ہاتھ سے امریکہ ان کو اڈے دے کے واپس جائے گا. پاکستان سیکیورٹی کا ضامن بنے گا اور امریکہ کو بھی اس میں ناراضگی نہیں ہوگی. اچھا، یہ میری یہ پریڈکشن ہے، میں کسی کنفلکٹ کی بات نہیں کر رہا. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تیل بھی ملے گا ایران سے، اور آپ کو جو انڈیا کے ساتھ مل کے آپ کی ٹریڈ ختم ہوئی ہے وہ ٹریڈ ایران سے شروع ہوگی، اور ایران کے ذریعے انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ افغانستان بھی آپ کے ساتھ ہوگا. یہ میری پریڈکشن ہے. اور اس پریڈکشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج تک کتنے چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں، آج تک یہاں کتنی حکومتیں آئی ہیں. یہ جو ہمارا پی ایم ایل این اور ہماری چیف آف آرمی فیلڈ مارشل کی جو جوائنٹ وینچر بنا ہے، میں اس کو اس فارمولے پہ کہتا ہوں کہ پاک آرمی پلس مسلم لیگ نون از ایکول ٹو جوائنٹ متحد اور ترقی یافتہ پاکستان. میں آپ کو آج یہ فارمولہ دے رہا ہوں، اور آج آپ اگلے 10 سال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، بلکہ اس سے بھی پہلے،
کہ ہم دنیا کی ایک ایسی پاور ہوں گے. میں نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی آپ سے یہی بات کی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کا ایسا رول ہوگا جو دنیا کے لیے ایک مثال بنے. بالکل ٹھیک ہے. نصرت واد صاحبہ بہت اچھی بات انہوں نے. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, ذرا پی ٹی آئی کے محترمہ سے ذرا اس کا جواب لے لیں. احمد حسین ڈیر صاحب کہہ رہے ہیں نصرت واد صاحبہ کہ جے وی, انہوں نے لفظ بولا جے وی جوائنٹ وینچر نون لیگ کا اور فیلڈ مارشل کا, یہ اگلے 10 سال میں پاکستان کو روشنیوں کا پاکستان اور پاکستان کو ایک سپر طاقت بنا دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں ابھی میں جب یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے شیخ چلی انڈیا پھوٹے گی اور سب کچھ دڑام نیچے آ جائے گا. جو ملک روزانہ 1 ارب روپے قرض لے رہا ہے اور وہ کہاں جا رہے ہیں, کس کے اوپر لگ رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا. وہ جوائنٹ وینچر بالکل اپنی جگہ پہ ثابت ہے کہ آپ فیلڈ مارشل کو, یعنی وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اگلے 10 سال کہیں نظر نہیں آ رہی ہے, نون لیگ اور جوائنٹ وینچر ہی چلے گا, مقصد ان کا یہ ہے. میں نے دیر سے جوائن کیا ہے, یہ ان کا خواب ہے. پھر خواب خواب دیکھنے میں کوئی پابندی تھوڑی ہے. خواب اور نشہ, آپ اتنے خواب نہ دیکھا کریں, یہ دن کو بھی خواب دیکھتے ہیں ڈیر صاحب. جی خواب سچے ہو جاتے ہیں. میرا خواب تو یہی ہے کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں کھڑے ہوں گے. آپ دیکھ لیں جو کتنا عرصہ گزر گیا خان صاحب کو قید میں, کتنا عرصہ گزر گیا قید تنہائی میں. کیا کوئی ایک پروگرام ہوتا ہے ٹی وی کا 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک جس میں اس انسان کا نام نہ لیا جاتا ہو؟ یا لیکن اس صاحب آپ کی لڑائیاں ہی ڈسکس ہوتی ہیں نا صبح شام پی ٹی آئی کی. لڑائیوں سے تو فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ جب لیڈر اندر ہوگا نا تو لڑائیاں ہوں گی. ان سے پوچھیں جب نواز شریف گیا تھا تو پیچھے کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ یہاں پہ صرف 3 لوگ رہ گئے تھے, جس میں سے جاوید ہاشمی ہے جنہوں نے اتنی ظلم سہا اور اس کے بعد نواز شریف نے کبھی مڑ کے اس آدمی کی طرف دیکھا تک نہیں کہ وہ اس کو فالش کا اثر ہو گیا. لیکن باقی تمام لوگ غائب ہو گئے تھے, کوئی ادھر کوئی ادھر. تو ہمارے تو پھر بھی آج بھی ابھی اپنی جگہ پہ جمے ہوئے آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں, کرتے رہے, اس سے فرق نہیں پڑ رہا. جس دن خان صاحب انشاءاللہ باہر نکلیں گے آپ دیکھیے گا کہ کس طرح لوگ چوک در چوک واپس ان کی طرف مڑتے ہیں. لوگ تو ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ تو لیڈرشپ کا ہے نا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان باہر نکلے گا تو ہماری تو ختم ہو جائے گی. یہ تمام عیاشی جو ہم کر رہے ہیں, جو اسمبلیوں میں ہمیں پوزیشنیں ملی ہوئی ہیں, جو ہم پیسہ کما رہے ہیں, جو ہمیں فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں, جو ایک نام ہے, سب سے زیادہ نام ہے, میڈیا میں بلایا جاتا ہے ہمیں روزانہ اور کچھ نہ کچھ ہم اپنا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے فرق ہی نہیں پڑ رہا. اس سے ذرا سا بھی فرق نہیں پڑ رہا کہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے. یہ 4 دن بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی. جیسے ہی خان صاحب باہر نکلیں گے یہ چیز ختم ہو جائے گی. کب نکلیں گے اس کا تو اب مجھے نہیں پتا. ظاہر ہے وہ تو اگر وہ چاہتے تو بہت یہی تو وہ کہہ رہے ہیں ڈیر صاحب کہ اگلے 10 سال تو وہ کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے, ہمارا جوائنٹ وینچر چل رہا ہے اگلے 10 سال. ان کو کہہ رہے ہیں, ان کے کہنے سے انسان تدبیر بناتا ہے اور جو اصل میں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, اگلے لمحے وہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. میری اپنی ذات کے ساتھ ہزاروں چیزیں دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں سوچتی کچھ اور ہوں اور ہوتا کچھ اور ہے.